دیکھتے ہیں آیت نمبر 62 سے 78. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَالرُّمَّانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم چھٹلاؤ گے؟ گھنے سرسبز شاداب باغ. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم چھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں دو چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم چھٹلاؤ گے؟ ان میں بکثرت پھل، کھجور اور انار. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم چھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کے درمیان خوب سیرت اور خوبصورت بیویاں. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم چھٹلاؤ گے؟ خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم چھٹلاؤ گے؟ ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے ان کو نہ چھوا ہوگا. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم چھٹلاؤ گے؟ وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس و نادر فرشوں پر تکیہ لگا کر بیٹھیں گے. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم چھٹلاؤ گے؟ بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام. تو آپ دیکھیں واقعی انسان جو ہے نا سورہ رحمان پڑھ کے نا پتہ نہیں کسی اور ہی دنیا میں چلا جاتا ہے نا. دنیا ہی کیا مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ آخرت کی جنت کی ایک جو دنیا ہے اس میں ایک انسان جو ہے نا وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے اس کا دماغ. تو اس میں یہی ہے کہ انسان بس یہی دعا کرے کہ اللہم اجعلنا منہم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے اور ہمیں وہ عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اتنے بلند مقام پر ہمیں لے جانے کا باعث بنے انشاءاللہ تعالیٰ، آمین. تو اب یہاں اگلا جو ذکر کیا جا رہا ہے بات کا وہ یہ ہے کہ اگین دو باغوں کا ذکر ہے. اور یہاں بتایا جا رہا ہے، میں نے آپ کو بتایا نا جنتیوں کے لیے قرآن میں اکثر مقامات پہ یعنی کافی مقامات پہ آتا ہے کہ دو باغ، ایک کا نہیں اللہ نے ذکر کیا نا. تو یہ ایک نعمت کے طور پہ یہ چیز ہے کہ جیسے آپ دیکھیں نا جب آپ کسی سے بچے سے بہت خوش ہوتے ہیں تو آپ اس کو ایک چاکلیٹ نہیں دیتے، آپ دو دے دیتے ہیں. ہوتا ہے نا ایسا. آپ اگر آپ کی میڈ ہے، اگر وہ آپ سے بعض دفعہ آپ بہت خوش ہیں اس سے اور آپ کی بڑی خدمت کرتی ہے تو اس نے شاید آپ سے 500 روپے مانگے، آپ اسے 1000 دے دیں گے. یہ جو چیز ہوتی ہے نا، جو فیلنگ آتی ہے، یہ کب ہوتی ہے کہ انسان دوسرے کے مانگنے سے بھی زیادہ دے دیتا ہے. تو یہ چیز یہاں ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا راضی ہیں، اتنا خوش ہیں مومن بندے سے کہ اللہ تعالیٰ ایک نہیں دو ایک ساتھ ہی ان کو جنت دے رہے ہیں. دو بڑی بڑی گرینڈ جنتیں. یہ ایسا نہیں مطلب کوئی چھوٹے سے 2 پونڈس ہیں یا 2 چھوٹے چھوٹے سے گارڈنس ہیں، بڑے بڑی محلوں والی جنتیں. تو اس کا ذکر یہاں کیا گیا. اور پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا، یعنی اس میں جو ہمیں بات پتہ چل رہی ہے گھنے سرسب اور شاداب. تو یعنی مراد یہ ہے کہ کثرت پانی کی وہاں اتنی سیرابی ہوگی اور سبزہ گرینری جو ہے وہ یاد رکھیے گا جنت کا بڑا اہم جز ہے. جنت کا تصور نہ گرینری پھولوں اور نہروں کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اس کی شان اور ایک کوالٹی رکھی ہے جنت کے اندر. تو پتہ چلتا ہے کہ اتنی گرینری ہوگی ان باغوں میں جنتیوں کے کہ وہ بالکل ڈارک گرین کلر کے ہوں گے. سیاہی مائل جو گرین کلر ہوتا ہے نا اس کلر کے باغ ہوں گے. اور دوسری بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ دوبارہ سے یہاں پہ جو کوالٹی ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ خوب سیرت بیویوں کی ہے. اور اس میں پتہ چل رہا ہے خیرات سے مراد ہے اخلاق اور کردار کی خوبی. اگین یہاں پہ جو جس عورت کا یا بیوی کا ذکر ہے اس کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے کہ وہ بڑے ہی اچھے کیریکٹر کی عورت ہوگی. تو وہ اچانک تو نہیں ہو گئی نا. اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں اس کا کیریکٹر بہت اعلیٰ تھا. اس نے کبھی کوئی غلط نظر سے کوئی مردوں کو نہیں دیکھا، کوئی اللہ نہ کرے اس کے کوئی غلط ریلیشن شپس انلیجیٹمیٹ ریلیشن شپس نہیں تھی. ایک با کردار با حیا عورت ہے جو جنت میں جانے کے مستحق ٹھہرے گی. اور حسان اگلی جو کوالٹی یہاں پر بتائی وہ کیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ اب سیکنڈ کوالٹی بتائی جا رہی ہے کہ اگین کہ وہ خوبصورت بہت ہوں گی. لیکن پہلی کوالٹی کیا ہے؟ اعلیٰ کردار با حیا عورت ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ
اگلی پھر جو بات ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ حور کی. ابھی تک دیکھیے پچھلی بھی اس میں عورت کا یعنی بیوی کا ذکر تھا, اوپر والی آیت میں بیوی کا, اب آ رہا ہے نام لے کے حورم مقصورات فی القیام. اب مردوں کے لیے ایک تو یہ بیویاں ہیں, اس کے علاوہ جو ہم نے پہلے بھی اس میں بات ہم کر چکے ہیں کہ حوریں بھی جو ہیں وہ خیمے میں ٹھہرائی ہوئی, وہ ان کو ایک پلس ایک بونس کے طور پہ ملے گا. اور دوسری بات یہ کہ یہاں پہ جو وہ ہوں گے نا خیمے وغیرہ اس طرح سے جنتیوں کے, تو ان کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں موتیوں کے خیمے ہوں گے, یعنی خیموں کے اوپر آپ سمجھیں کہ پورے پرلز کے بنے ہوئے. اور خیمے جو ہے نا, اس کو تصور آپ یہاں نہیں لائیے گا جو بیچارے جب زلزلہ آ جاتا ہے یا جو جپسیز ہوتے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے سے خیموں میں رہتے ہیں نا بیچارے, یہ نہیں تصور لائیے گا. خیمے جو ہے وہ یعنی جب جنتیوں کا محل اتنا بڑا ہوگا کہ اس کو کوئی انسان سوچ نہیں سکتا. تو ابھی میں آپ کو حدیث سناتی ہوں تو اب اندازہ آپ کو لگا لیجئے گا آپ کہ یہ کتنے بڑے خیمے ہوں گے. بس آپ یہ سمجھ لیے خیمے ان کو اس لیے کہا ہے کہ جیسے پردوں سے وہ خوبصورت پردوں سے وہ ڈھکے ہوئے ہوں گے, تو ان کو ایک نام دیا گیا ہے. ایکچولی اصل ہم ٹرانسلیشن کر بھی نہیں پاتے نا حدیث کا, عربک کا. تو اس میں آتا ہے کہ جنت میں موتیوں کے خیمے ہوں گے, ان کا عرض 60 میل ہوگا. اب اندازہ ہو گیا آپ کو کہ کیسے خیمے ہوں گے. میں جو ابھی آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ وہ تصور بھی نہ لائیں کہ بیچارے جو یہاں لوگوں کے خیمے ہوتے ہیں, ان کے ہر کونے میں جنتی کے اہل ہوں گے, یعنی ان کے گھر والے ہوں گے, اور جس کو دوسرے کونے والے نہیں دیکھ سکیں گے مومن اس میں گھومے گا. یعنی اتنے بڑے 60 میل تک جو ہے وہ ان کے خیمے پھیلے ہوئے ہوں گے, اور ان خیموں میں ان کے اہل ہوں گے, یعنی ان کے گھر والے جنتیوں کے ہوں گے, اور وہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر اس میں موو اراؤنڈ کریں گے. بخاری میں یہ حدیث آتی ہے. اس کے علاوہ جو اگلی چیز پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے رف رفن. یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے نا کہ وہ تکیوں وغیرہ کا, تو رف رف سے مراد ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی خوبصورت کارپیٹ, ٹھیک ہے, جس کو ہم اس میں پرشین میں کہتے ہیں غالیچہ ورڈ استعمال کیا جاتا ہے, لیکن آپ اگر اس کو ایزی کرنا چاہیں تو آپ سمپل سمجھ لیجئے کارپیٹس, بہت ہی خوبصورت. اور اسی قسم کا کارپیٹس کے علاوہ فرش کے لیے بھی رف رفن استعمال ہوتا ہے. اور ابقرین یعنی بہت ہی اعلیٰ, بہت اعلیٰ. جیسے یہاں کہتے ہیں نا افغانی کارپیٹس بہت خوبصورت ہوتی ہیں, ایرانی کارپیٹس بہت ایکسپینسو ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے نا لاکھوں روپے کی کارپیٹس ہوتی ہیں, اتنی جو اصل کارپیٹ کہلاتی ہیں. تو وہی بتایا جا رہا ہے کہ بہت ہی اعلیٰ قسم کی وہ کارپیٹس ہوں گی. اور دوسری اگلی بات یہ بتائی کہ تختوں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے جس میں غالیچے ہوں گے, اور بہت ہی خوبصورت وہ ہوتے ہیں نا فلورل پیٹرنس بنے ہوئے ہوتے ہیں, اس طرح کے پیٹرن بنے ہوئے ہوں گے جن میں کہ وہ آرام کر رہے ہوں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا گیا کہ بہت ہی بابرکت ہے اللہ ذل جلال والاکرام کا نام. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا تبارک, جب ہم کہتے ہیں تبارک اسمو تو بابرکت نام, تو یعنی مراد کیا ہے کہ اللہ کا نام اتنا بابرکت ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. اللہ کے نام میں ثبات ہے, دوام ہے. دوام سمجھتے ہیں نا, ایور لاسٹنگ, نیور اینڈنگ, کبھی نہیں اللہ کی ذات ختم ہونے والی. اور ایک اور معنی تبارک اسما کے آتے ہیں کہ اللہ کے جو خیر کے خزانے وہ چاہے اپنی مخلوق میں کسی کو بھی وہ دینا چاہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور جنت میں جا کے وہ ختم نہیں ہوں گے, کبھی بھی ختم ہونے والے نہیں. اللہ کے پاس اتنے خزانے موجود ہیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو تبارک اسم کا بات آتی ہے نا, یہ نکلا ہے برکت سے. اس کے علاوہ اس میں اللہ تعالیٰ کے نام میں جب اتنی برکت ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کی جو ذات ہے اٹ سیلف جو اللہ تعالیٰ ہے, تو وہ کتنی برکت والا اور عظمت والی ہستی ہوگا. تو اب اس کو اگر ہم سم اپ کریں, یہ تمام جو کچھ بھی ہم نے پڑھا, تو اس میں ہم ایک چیز یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو بار بار یہ بات آیت آئی ہے نا, کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو آبزرو کرنے کی, وہ یہ ہے کہ یہ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس سورے میں 31 ٹائمز آئی ہے. اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو 31 دفعہ یہ آئی ہے. اور اس کا ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار انسان کا فوکس اپنی نعمتوں کی طرف کرا کے ان کو یہ احساس دلایا ہے کہ کیا اتنے رحیم, اتنے رحمان رب جو تم کو اتنی نعمتیں دے رہا ہے, اس کے باوجود تم اس کی نافرمانی کرو گے. تو بیسکلی لوگوں کو اپنی نافرمانی سے روکنے کے لیے یہ ایک اللہ تعالیٰ کا انداز ہے,
ایک قرآن کا یہ سٹائل ہے، ایک طرز ہے جو قرآن نے یہاں اختیار کیا ہے. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سورہ رحمان پڑھا کرتے تھے تو خاص طور پہ یہ والی فبأي آلاء کے جواب میں آپ یہ کہا کرتے تھے لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد. ترمذی میں آتا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی بھی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے اور تمام تعریفیں بے شک تیرے لیے. تو آپ اس کے یہ ایک جواب آپ دیا کرتے تھے اس کے آیت کے جواب میں. الحمدللہ یہ مکمل بھی سورہ رحمان